اذان فجر ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بھی بڑا ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پر آواز آئی حی علی الفلاح۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو؟ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرے اللہ ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد کو درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور دوسرا والدین۔ خاک کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والوں سے اور فرش والوں سے بھی۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ جس کو اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی توفیق نہیں، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ آنسو خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے، مگر خود رب سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں تو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ کیا بات دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ سچ کہتا ہوں لوگوں، سمجھ جاؤ اب بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ اے مولا بس تو اپنی نگاہ میں بلند رکھنا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی مکمل اور قابل تعریف ہے تو فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔
اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے، نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ وہ ساتویں آسمان پہ رہنے والا رب ہم زمین پہ بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کی طرف یوں نہیں چاہتے، آپ چن لیے جاتے ہیں۔ تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم خوب محبت کرتے ہو۔ دو چیزیں جن سے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد اور استغفار کی کثرت۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ جب حالات سے جھکا دیں انہیں اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخرکار تباہ کر دیتا ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔